ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومولانا وملجأنا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت میں پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وشب اسرا دیاں تیاریاں وشب اسرا دیاں تیاریاں وشب اسرا
سچیاں لا کے نبھایا یاریاں سچیاں لا کے نبھایا یاریاں عرشیاں رحماں سجایا ساریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں انتہائی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائی اللہ رب العالمین کی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب عیب کلام مجید فرقان حمید قرآن رشید کلام مجید بچوں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دی پہلی 15ویں پارے دی پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرماؤ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال دا 7واں ماہ مبارک ماہ رجب المرجب شریف جس دا اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہوں پچھلے جمعۃ المبارک تے خواجہ خواجہ سلار چشت اہل بہشت برہان الواسلین سلطان العارفین حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر خیر کیتا سے اور آخر کے اندر بات میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا آسمانی سفر یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ذکر کرنا ہے حضرات سامنے اس مناسبت کے نال آج کی جمعے دی اس مختصر کڑی کے اندر اس آیت کریمہ کا انتخاب کیتا ہے اس کے تحت چند ایک پہلو اس آیت مبارکہ دے کچھ نکات آپ حضرات سامنے عرض کریں گا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما ایک مرتبہ محبت نال ذوق و شوق نال اور زور و شور نال کہہ دو سبحان اللہ احباب گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس اللہ رب العالمین نے 3 طرح دیاں بنیادی طور پہ ویسے تے انگنت شانہ میں بنیادی طور پہ 3 طرح دیاں شانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ایک ہے بشریت مصطفیٰ اور ایک ہے نورانیت مصطفیٰ اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بشریت کی بات ہے تو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم جتنے نورانیت کی بات آئی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جتنے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم تعرفنی حقیقت غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کو سوا کوئی جانتا ہی نہیں سبحان اللہ یہ 3 طرح کی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 حصیاں وچ تقسیم ہے کہنے آپ کچھ کہہ لو 3 حصیاں وچ تقسیم ہے ایک حصہ ہے مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی کو لے کے سدرۃ المنتہا تک اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا کو لے کے
ویڈیو بنتی پہ بعد تو ہمیں ملے گی انشاءاللہ. میرے توجہ فرم اصل دیکھو کافی اللہ دیکھو سدرۃ المنتہا تو لے کے کعبہ قوسین او ادنیٰ تک یہ تیسرا حصہ ہے. 3 حصے نے. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک انہوں آکھیا کے اندر سیر مصطفیٰ اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک ادھر نام ہے معراج مصطفیٰ. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے کعبہ قوسین او ادنیٰ تک ادھر نام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بند کر لیں بار بار ڈسٹرب کر لیں. تو یہ 3 حصے میں تینوں بھی الگ الگ نام ہیں. ایک بات جو میں عرض کی تھی نا انہوں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. وقت بہت بڑے کامل بنی سمجھو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک دے جڑے 3 حصے نے نا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ ہے بشریت مصطفیٰ دا معراج. یہ کہتا معراج بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ ہے نورانیت مصطفیٰ دا معراج. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے کعبہ قوسین او ادنیٰ تک یہ ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج. سمجھا کہ 3 حصے تینوں بزرگان دین نے تقسیم کر کے وضاحت کے نال آسان لفظوں میں ساڈے تک پہنچایا. توجہ فرما میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر مبارکہ آیت مبارکہ جن میں پڑھی ہے خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر کروائی اپنے بندہ خاص مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کس واسطے سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ اسی اپنے اس بندہ خاص اپنی خاص نشانیاں بتا دیں. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی جدے اردا گرد میرے رب نے برکتاں رکھیاں نے. یاد رکھنا ہر مسجد دے وچ برکتاں نے. ہر مسجد دے وچ برکتاں نے. مسجد اقصی او مسجد ہے جدے وچ بھی برکتاں نے تے جدے باہر بھی برکتاں نے. اللہ دا قرآن نے ہمیں فرمایا الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھیاں نے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سفر مبارک ہے سیر مبارکہ معراج مصطفیٰ بالخصوص یہ آیت مبارکہ ہے اس کے اندر 3 سوالاں کا اپنا 6 سوالاں کا جواب دیتا گیا. یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیر کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کروائی تو سیر کی ابتدا کتوں ہوئی؟ دوسرا سوال سیر کی انتہا کتنے ہوئی؟ اور سیر کس وقت ہوئی؟ اور سیر کا مقصد کی سی کیوں کرائی گئی؟ سیر کرنے والا کون سی تے سیر کراؤن والا کون سی؟ اچھے سوال نے انہاں 6 کا جواب اللہ نے اس سے ایک کو آیت مبارکہ عطا فرمائے نے. پہلا سوال کہ سیر کی ابتدا کتوں ہوئی؟ فرمایا من المسجد الحرام خانہ کعبہ مسجد حرام کتوں تک الى المسجد الاقصی. اے زمینی سفر کی بات نہیں ٹھیک ہے نا. یعنی بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج خدا تذکرہ کرتا ہے. پہلا حصہ اس آیت میں خدا تذکرہ مگر نہ آگے سورۃ نجم میں 17
27 پارے دے اگلے سفر کی بھی وضاحت ہے تو توجہ نال سماعت فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر مبارک ہے سیر مبارکہ ہے یہ ابتدا کتوں ہوئی مسجد حرام تو انتہا کتنے ہوئی مسجد اقصی تک. دو سوالوں کے جواب ہو گئے. تیسرا سیر کا وقت کنا سی اللہ فرمایا لیلا رات میں تھوڑے جے وقت کیوں سیر کروائی فرمایا لنریہو من آیاتنا تاکہ اسی اپنے بندہ خاص اپنی خاص نشانیاں بتا دیں. اور فرمایا پنجواں جو سوال ہے سیر کراؤن والا کون ہے تے کرن والا کون ہے. اللہ نے فرمایا بے عبدہ ہی میں اپنے بندہ خاص ہوں. ساڈے نبی تو ود کے اللہ کی کائنات کے مخلوق میں جو ہور کیڑا خاص ہو سکتا ہے. یہ بھی اشارہ تن جواب ملتا ہے پیا. سیر کراؤن والی ذات کون ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات وہ میرے رب کی ذات ہے. ان اچھے سوالوں کا جواب قرآن اس آیت مبارکہ میں موجود ہے. اگلی بات سوال فرماؤ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ سفر کیتے نے سیارہ کیتیاں نے تسی انہاں دی ہسٹریاں پڑھتے سنتے رہتے ہو گے. ایک نے پتہ ایک بندہ ہے انہیں پوری دنیا کی سیر کی ہے اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تے ولی ہوئے. آپ نے ادھی دنیا کی سیر کی ہے. یعنی دو بندے ایسے نے بہت زیادہ سیر کی ادھی دنیا کی ساری دنیا کی لیکن اتنی سیر کرنے کے بعد پھر بھی انہوں نے خود لوگوں کے دسنا پیا کہ میں اتھوں تک سیر کی ہے. انہوں دسے لوگوں کو پتہ لگا ہے جی نہ دستے کسی کو پتہ نہ لگتا پتہ لگا دنیا کے جنہیں بھی سیر کی ہے بیان کی آپ کی ہے پوری رب کی کائنات میں ایک کو واحد ہستی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. سیر میرے نبی نے کی ہے بیان رب پیا کرتا چاہیے دیکھیں نا میرے آقا کو دس میرے نبی کو دسنا کی لوڑ نہیں پڑی. ایک نے دسی بولو جڑا بھی سیر کرتا ہے آپ بیان کرتا ہے. صدقے جاواں مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی حضرت روچی کہ سبحان اللہ. عزیزاں نے گرامی سیر ساڈے نبی نے کیتی دسدا رب پہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا اس واسطے اللہ نے دسنا چاہتا خبردار میرے نبی کے معراج کا انکار کرنے والے ہو
معراج مصطفیٰ نے منکرین معراج اللہ کی جواب دیتا ہے، فرمایا خبردار، میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیتا سیر کا کہ میں سیر کیتی ہے، میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیتا، بلکہ میں آپ رب پہ آنا، میں آپ رب پہ آنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا سی کہنے والے نے آنے والے وقت جو کہنا ہے نہ کہنا کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مسجد اقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پنجویں، پھر چھویں، پھر ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پہ، عرش پہ، کرسی پہ، کعبہ کو سینے وقت تک اتنا لمبا سفر کرے کہ وقت تھوڑا جا لگے، کیویں ہو سکتا ہے؟ سمجھ بات نہیں آتی، گل کرنے اتنا وقت لگ جاتا ہے تو سفر کرنے کتنا لگا ہوئے گا؟ عقل دے کلام میں کئی لوگ سوچتے ہیں توڑتے ہیں، خالق کے کلام میں پہلے فرما دیتا خبردار خبردار، میرے یار دے سفر دے کلام نہ کرنا، میرے یار دے میرے محبوب دے میرا حق دے کلام نہ کرنا، اور میں دعوی نہیں کیتا، میں رب کے دعوی پہ کرنا، جبھی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار نے دعویٰ نہیں کیتا، میں رب سے پیار، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کروائی ہے، توجہ ہے تو پھر بول چاہ سبحان اللہ، رب پہ دعویٰ کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیتا، وہ دی شان کی ہے اللہ علیہ کل شیء قدیر، جنہیں چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی ہر چاہت تے قادر ہے، ہر شے تے قادر ہے۔ اللہ نے جی میں چاہاں آسمان اتنے بڑے آسمان بغیر ستون تو کھڑا کر دے ماں، چاہاں تے بغیر ماں باپ دے آدم علیہ السلام نے پیدا کر دے ماں، چاہاں تے میں بغیر باپ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کر چھڑا، چاہاں تے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی نو پہاڑ وچ پیدا کر چھڑا، جے میں رب سب کچھ کر سکتا پھر تانوں مننا پڑے گا اپنے یار نو بھی رات دے تھوڑے جے وقت دے اندر اتنا لمبا سفر بھی کرا سکتا۔ میں ہر نقص تو پاک ہاں، ہر عیب تو پاک ہاں، ہر کمزوری تو پاک ہاں، ہر عجز تو پاک ہاں، پاک اللہ کے تاں پہلے اپنی پاکی بیان کی تھی، پیچھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیر میں آ گیا۔ اگلا جملہ سماعت کرو، دوسری وجہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحانہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج کا تذکرہ کیوں کیتا ہے، پہلو اپنی پاکی بیان کیوں کی؟ دوسری وجہ نہیں سماعت، پہلی وجہ نہیں سماعت فرما چکے، دوسری وجہ سماعت فرما، اللہ تعالیٰ نے دس سے لوگو میرے محبوب نو اپنی عقلاں تے نہ پرکھو، میرے یار نو اپنے اتے قیاس نہ کرو، تانوں پتہ نہیں میں اپنے یار نو شاناں کتنی عطا فرمایا ہے، کنے مقام عطا فرمائے نے، دنیا میں سارے لوگوں میں کمالات دی جتھے امتحان دیئے، اتھوں اللہ دے ولی دے کمالات دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے ولی دے کمالات دی امتحان دیئے، اتھوں ایک ابدال دے کمالات دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے ابدال دے کمالات دی امتحان
کچھ کہنا سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاں کر کے آپ بولے، آپ فرما دیں سب سے بھائی نو آندا ہے، ماں پتر نو آندی ہے،
میراث میں بیٹھا ہوئے تو آپ نے دل وچ نہیں آئی ہوئے گی اج میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا میرے آقا دی امی جان امیاں ویکھ کے بھی امیاں میرا بیٹا کتنا سونا پیا لگتا ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم دے ابا جان ہوندے جناب سیدنا عبداللہ ہوندے ویکھ کے کتنے خوش ہوندے اج میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سونا پیا لگتا ہے کتنا پیارا پیا لگتا ہے باپ بھی دنیا کو پردہ فرما گئے امی جان بھی دنیا کو پردہ فرما گئی میرے آقا دے دل وچ آیا ہوئے گا اج میرا بھی مائی باپ ظاہری حیات وچ دنیا وچ ہوندے اج مینوں کہندے رب نے انہاں دے بیٹے نوں کیڑیاں شاناں دتیاں نے کیڑے مقام دتے نے کیڑے مرتبے دتے نے تے کیڑے خوش ہوندے جدوں دل دے بات آئی رب العالمین نے ویکھیا فرمایا معبود پریشان نہ ہو میرے معبود غم نہ کر اگر ماں دنیا تے حیات نہیں کوئی گل نہیں باپ دنیا تے نہیں تے کوئی گل نہیں میں رب العالمین دعا او نہیں اگر کوئی کہنے والا نہیں اللہ نے فرمایا میں آپ بیانا سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا کر کے اللہ نے اپنے یار کو معراج کو پیچھے بیان کیتا ہے سبحان الذی پہلے بیان فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی کہ میں عرض کیتا سی کہ میں انشاءاللہ پورا جمعہ لفظ سبحانہ تے ہی پڑھوں گا چوتھی وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پاک نو اللہ نے بیان فرماندے سب تو پہلے لفظ سبحانہ ذکر کیوں کیتا ہے معراج مصطفیٰ لفظ سبحانہ کو بیان کیوں کیتا ہے لفظ سبحانہ کو ادا آغاز ابتدا کیوں فرمایا ہے چوتھی وجہ سے سمجھ ایک ہے امتی دی معراج ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج امتی دی معراج کی ہے نماز امتی دی معراج کی ہے نماز بولو تے امتی دی معراج ہے نماز ہاں آندے نہیں الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن کی معراج یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں معراج کیوں آکھا گیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذاتی نام ہے تو انہیں میں کئی مرتبہ دسیا ایک لفظ محمد ہے ایک لفظ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لفظ احمد جو ہے نا جدو نمازی قیام وچ کھڑا ہوتا ہے نا توجہ فرماؤ نمازی جدو قیام وچ کھڑا ہوتا ہے تے اودوں الف دی شکل وچ ہوتا ہے جدو رکوع وچ جاندا ہے اودوں ہا دی شکل بنتی ہے جدو سجدے وچ جاندا ہے اودوں میم دی شکل بنتی ہے جدو التحیات وچ بیٹھا ہوئے اودوں دال دی شکل بنتی ہے الف ہا میم دال انہوں اگر ملاؤ تو کی بنتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے کہہ جڑیا کرو کنجوسی نہ کریا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا جان دیو سب کو بڑا کنجوس کیڑا ہے صحابہ کی یا رسول اللہ بیان فرماؤ فرمایا چلا جیدے سامنے میرا نام آوے میں درود نہ پڑھا سب تو بڑا کام کرنا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے کنجوسی نہ کریا کرو کھل کے کہہ لیا کرو صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جبریل امین آ کے رسول اللہ فرماندا ہے یا رسول اللہ جڑا تواڈے تے ایک واری درود پڑھے میں اودے تے 10 مرتبہ رحمت نازل فرماواں گا سبحان اللہ یہ کو گھاٹے والا سندا ہے نہیں اج بندے نوں پتہ لگے نا کہ ایتھے میں شاید بیچاں بھی اوندا ریٹ تھوڑا ہے تے شہر جا کے بیچاں تے ریٹ چوکھا ہے اونے ایتھوں گڈی کرا
گل ہوتی ہے اسی گھاٹے والے پاسے کیوں جانے دنیا داری کی بات آئے تو نفے والے پاسے جانے گھاٹے والے جانے دین کی بات ہے تو پھر اسی گھاٹے والے پاسے کیوں جانے وعدے والے پاسے کیوں نہیں جانے اچھی گل صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شکل گویا کہ نماز وچ پڑھتا ہے نماز کی ایک صورت بن جاتی لفظ احمد دی وہ کہنے والے نے کام کر کے کہنا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا عزیزان گرامی فرمایا کہ مومن کی معراج کیے نماز ہے مومن کی معراج نماز کو جو دلیل پیارے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج اللہ نے لفظ سبحانہ کو شروع کیوں کیتا ہے ایک ہے نبی کی معراج ایک ہے امتی کی معراج امتی کی معراج مومن کی معراج کیے نماز جدوں تو میں نماز واسطے کھڑے ہونے تکبیر تحریمہ پڑھ دیا آنے اللہ اکبر کنا ہاتھ لا کے ہاتھ بن لینے پھر سب تو پہلے ساری زبان تے جڑا لفظ ہوندا ہے او کہدا ہے سبحانک اللہم اچھا میں کہنا پہ کئی بندے ابھی تک نہیں بولے میرا دل کرتا ہے انہوں کھڑا کر کے تے دعائے قنوت سمیت پوری نماز سنانا جی بولو یا سبحان اللہ پہلا لفظ نمازی تکبیر تحریمہ کہہ کے سناج کو پڑھن لگتا ہے اولی زبان پہ پہلا لفظ ہوتا ہے سبحانک اللہم سبحانک اللہم یاد کر لو سبحانک اللہم سبحانہ پہلا لفظ ہوتا ہے یار جب ایک گناہگار کی معراج سبحانہ تو پہ شروع ہوتی ہے خطاکار کی معراج سبحانہ تو پہ شروع ہوتی ہے ایک جناب والا سیاکار کی نماز سبحانہ تو پہ شروع ہوتی ہے رب نے پسند فرمایا میں سید الابرار کی معراج بھی سبحانہ تو شروع کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں کتوں شروع کرا سبحانہ تاں کر کے خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک اللہ تعالی نے لفظ سبحان تو شروع فرمایا کئی وجوہات کے مزید بھی نہیں اگر میں ساریاں بیان کراں تے اتنا ہم وقت اجازت نہیں دیتا پیا آخری جملہ سماعت فرماؤ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ لیلا بعبدہ اپنے بندہ خاص اپنے جو ہے یہ تھک گئے ہو کہ ایتھے بس کرتے ہیں اگلا جمعہ شروع کرنا کوئی مسئلہ نہیں اگلے جمعے دیو تو اگلے تین چار جمعے بیان کر رہا ہے کوئی مسئلہ بعبدہ اپنے بندہ خاص سبحان اللہ لفظ عبدہ یہ نہ لفظ عبدہ کہ پورا ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے جنہیں لفظ سبحانہ کا پورا ایک جمعہ ہو چکا ہے سبحان اللہ لفظ عبدہ ہی ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبدہ ہی کیوں فرمایا اپنا بندہ کیوں فرمایا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی بھی نے اللہ دے رسول بھی نے اللہ دے محبوب بھی نے اللہ دے نور بھی نے سبحان اللہ انجوی تے ہو سکتا سی سبحان الذی اسرا بنبیہ لیلا اہمی دی عبارت بن سکتی سبحان اللہ کہ نہیں
اسرا برسولہ لیلا انجلی بارت بڑھ سکتی سی سبحان الذی اسرا بحبیبہ لیلا سبحان الذی اسرا بنورہ لیلا پاک ذات جنہیں اپنے نبی نو سیر کرائی یا پاک ذات جنہیں اپنے رسول نو سیر کرائی پاک ذات جنہیں اپنے حبیب نو سیر کروائی پاک ذات جنہیں اپنے نور نو سیر کر بھی دے لفظ بن سکتے سن اللہ نے نہ نبی ہی فرمایا نہ رسول ہی فرمایا نہ حبیب ہی فرمایا نہ نور ہی فرمایا اگر فرمایا تو نہیں فرمایا بے عبدہ ہی ایدی وجہ کی سی وجہ ایسی اللہ تعالیٰ نے پتا سی آنے وقت میں کئی ہوئے نے جنہاں کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ دیا نہیں خواب معراج ہویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میں معراج ہوا جسم علی ہے جسمانی معراج کا انکار کرنے کے لوگ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ رد کیتا ہے فرمایا میرا نبی خواب نہیں میرا نبی کلی روح نال نہیں بلکہ روح کے جسم سمیت جسمانی معراج ہویا ساڈے نبی نے جسمانی جسمانی معراج ہویا ہے اے ساڈا کیتا ہے یہ انشاءاللہ میں تمام مکاتب فکر پاہمیں بریلوی ہوں پاہمیں دیوبندی ہوں پاہمیں اہل حدیث ہوں سب نے لکھا ہے جسمانی معراج ہویا اگر کسی نے کوئی مسئلہ درپیش ہوئے ٹینشن ہوئے تھے حوالے انشاءاللہ میں پیش کرنے واسطے آ جائیں تو خالق کائنات نے کی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ میں اپنے بندہ خاص ہوں کئی لوگ پھر کے وہ پتہ کی کہتے دیکھو جی اللہ کے قرآن چاکیا ہے بعبدہ ہی اللہ کے نبی نو بشر آکیا ہے تے تسی پھر آتے ہو نبی نور ہے اللہ کے عبدہ ہی فرمایا تے نماز میں تسی آتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول نماز میں بشر کہتے ہو بعد چاکے نور کہتے ہو حالانکہ سب تو بڑی اور غلطی یہ ہے غلط فہمی کہ عبد کا معنی کسی بھی لغت کی کتاب کے اندر بشر نہیں بولو عبد کا معنی بشر ہے ہی نہیں عبد کا معنی عبادت گزار اگر کوئی بندہ کہے نہیں عبد کا معنی کہ بشر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کوئی انکار اسی بشریت کا انکار نہیں کرتے یاد رکھنا میں پہلے شروع سے بات کرتی تھی ساڑھے نبی بشر بھی نے نور بھی نہیں کامل بشر نے مکمل نور نے ساڑھے دیتا بندہ بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے اسی کمان کے یہ بھی دیر اسلام کی خارج یہ بھی قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے بشریت مصطفیٰ بھی برحق نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے بشر نہیں ہوتا تمانت عبادت کو ڈالے بندہ ضد کرے تو پھر میں قرآن پڑھا پڑھا قرآن ہے اچھی اچھی یار سبحان اللہ ساڑھی قوم میں شیر اب راضی ہونا لیتے شیر قرآن حدیث سنیا کرو ساڑھا عقیدہ ہے شیر ساڑھا جواب ہوتا ہے تو ہمیں پتا شیر میں الحمدللہ بہت سارے پڑھ لیتا میں لیکن میری کوشش ہوگی گل تو پلے نہیں پہ گیا اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اللہ فرماتے ہیں جنہیں ملائکہ نے فرشتے نے وہ رب دے عبد نے اللہ دے عبد نے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور اللہ کے فرشتے نور میں جو پیدا ہوئے ہیں اور اگر کوئی آگے
مرشدی یا نبی یا نبی کئی بندے آتے ہیں جی دیکھو آسمانوں کا دروازہ کوئی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں بغیر دروازے تو آسمانوں تے چلے گئے؟ حالانکہ اس کی عقلی نقلی ہر طرح کے دلائل موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تے گئے، کیڑے دروازے گئے؟ اتنے انکار نہیں، جدو ساڈے نبی دی شان ہوگی اتنے انکار کیوں؟ یہ حسد سے بغض نہیں کہ اور کی ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں جو زمین میں تشریف لے آئے، ساری دنیا جان دی ہے کہ آسمان میں دروازہ کوئی نہیں تے آئے کہ میں نے دس اتنے مان لینا ساڈے نبی دی معراج کی گل آئی اتنے انکار کر دی دروازہ کوئی نہیں۔ یہ تینوں پڑھایا کہ نہیں کہ آسمان میں دروازہ کوئی نہیں؟ میں لینا لا دے وہ قرآن دی آیتاں قرآن پڑھیا کر قرآن۔ اللہ قرآن وچ کی فرمایا؟ عربی وچ دروازے نوں آندے نے باب، کی آندے نے؟ او دی جمع دی ابواب، او دی جمع کی آندی؟ ابواب۔ اور آسمان نوں عربی وچ کی آندے نے؟ سما، اے دی جمع دی سماوات۔ سبحان اللہ۔ لطافت ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے۔ تیرے سامنے شیشہ لگا ہوگا، تیری آنکھ تھوڑا جا نور ہے، بوا نامی ہوگے، شیشہ ہوگے، پار ہو جاتی ہے کہ نہیں نگاہ؟ بوا نامی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی سارے ہی نور ہیں۔ نور واسطے بوا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک اور مثال دینا موٹی نہیں تیری سمجھ آ جا۔ فرشتے نور نے ایک ریلی آگا نا دسمانوں دروازے کوئی میں کہ وہ دیکھو لہذا کسی کے قرآن دیش موجود نہیں، میں کہ تو یہ دس یہ مانتا ہے حدیث جو ہے کہ جدو میت نو قبر چ رکھیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے آ جاندے نے انہوں اٹھا کے بٹھاندے نے انہوں سوال کردے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے، ماں کو